یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکر کثیرہ، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے نا. اور حضرت بابا سرکار صوفی محمد برکت علی صاحب تقدس محمد نظر کرم برحالمہ، حضرت ابو انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کا بدلہ ذکر ہے. ذکر کا بدلہ ذکر ہے. اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا جو آنا جملہ فرمایا، قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا ترجمہ ہی فرمایا، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا جو بدلہ ہے وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو جب تم اللہ پاک کا ذکر کرو گے تو اللہ پاک بھی تہاڈا ذکر کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور جتنے خلوص نال اللہ پاک کا ذکر کیا جائے گا اتنے خلوص نال ذکر کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. جتنا اچھا ذکر تسی کرو گے اتنا ہی اچھا تہاڈا ذکر ہوئے گا. جتنے اچھے لوگ بیٹھ کے ذکر کرو گے اتنے ہی اچھی مخلوق کی تہاڈا ذکر ہوئے گا. حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھی محفل میں ذکر کرتا ہے تو اس بندے کا ذکر بھی اچھی محفل میں ہوتا ہے. اچھی محفل سے مراد فرمایا انبیاء ہے اور ملائکہ ہے. انبیاء ہیں اور ملائکہ ہیں. اللہ پاک اس بندے کا ذکر انبیاء میں کرتے ہیں اور ملائکہ میں کرتے ہیں. سمجھے نا. تو جس طرح اسی اللہ تعالیٰ دیاں جو خوبیاں بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا، اسی کہا گے کہ یا اللہ پاک تیرے ورگا ساڈا معبود کوئی نہیں. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تیرے ورگا میرا بندہ کوئی نہیں. کتنی پیاری گفتگو ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا اللہ پاک ایسا میرا معبود برحق ہے کہ اس جیسا معبود برحق کوئی نہیں ہے، لائق عبادت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جواب فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے بندے، تیرے ورگا میرا بندہ کوئی نہیں ہے. سمجھے نا. اور یہ حاضر موجود کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہن کوئی بندہ بیٹھ کے شروع ہو جائے او لو جی او نبیاں نالوں بات گیا، او رسولاں نالوں بات گیا، او پیغمبراں نالوں بات گیا، او غوثہ قطب افدانہ. بھئی بات حاضر موقع کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ حاضر موقع میں جب ہم اس وقت بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں، تو جواب میں اللہ پاک بھی بندے کی اسی طرح شانیں بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم باوضو بیٹھے، ہم پاک ہو کے بیٹھے، ہم خوشبو لگا کے بیٹھے، ہم مسجد میں بیٹھے، ہم اچھے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں پیارے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ کو پاس بٹھا لیتے ہیں، ملائکہ کو بٹھا کے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ذکر کی بھی کوئی آرزو ہوتی ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں نا، ہمارے ذکر کرنے میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ہماری آرزو ہے. اب فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جاؤ ڈھونڈ کے آؤ ان کی کیا خواہش ہے، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جس نے ذکر میں اللہ کو مانگا، جس نے ذکر میں اللہ کو مانگا، اللہ پاک کو مانگ لیا کہ اے اللہ تو مجھے مل جا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، اے اللہ تو مجھے مل جا. تو جواب میں ذکر کا بدلہ ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میں تجھے اپنا بنا دوں، میں تجھے اپنا بنا. جب بندہ اللہ کا بن گیا اور اللہ اپنے بندے کا بن گیا، اب بتائیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو ذکرن کثیرہ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑی بلندی
ہوتی ہے. اور ذکر جو ہے یہ انسان کو مطلب نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے. ذکر جو ہے انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور پلیدگی سے دور کرتا ہے, نجاست سے, دنیا کی جو دنیاوی کی جو نجاست ہے اس سے دور کرتا ہے, آلودگی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, جو خواہشات نفس ہے جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے, جس سے انسان اللہ پاک سے دور ہوتا ہے. یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ ذکر اس میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. اور جب یہ آپ قلب پر اور دیگر لطائف پر ذکر کی ضربیں لگاتی ہیں تو یہ ان لطائف کی صفائی ہوتی ہے. ایک دن ایسا آتا ہے ذکر کرنے والے کے لیے, ایسا دن بھی آ جاتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح ذکر کرنے سے یہ قلب اور دیگر لطائف صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں جیسے آئینہ چمکدار ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ قلب اور دیگر لطائف آئینے کی طرح چمکدار ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عکس ہے, اللہ کی زیارت کا جو عکس ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور پھر وہی بات جو علامہ صاحب نے بیان فرمائی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لیا, ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. دل کے آئینے میں ہے کہ دل آئینہ بن جاتا ہے. فرمایا ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. تو یہ کیا ہے, یہ کوئی فضول بات ہے؟ علامہ اقبال نے کوئی فضول بات کہہ دی, اللہ والوں نے کوئی فضول بات کہہ دی؟ نہیں, انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے مشاہدہ کر کے بتایا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ہمیں چیز حاصل کیوں نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ ہم گردنیں بڑی جھکاتے ہیں, ہم تو یہاں تک لے جاتے ہیں گردن کو, یہ پھر بھی وہ ہمیں تو اپنا دل نہیں نظر آتا, تو دل کا آئینہ کدھر سے نظر آئے گا بھی؟ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو ڈھونڈو, ہم اپنے قلب تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مجاہدہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ یہ کہ نیت جو ہے نا انسان کی, اس کا بڑا منتخب ہے. نیت کا, نیت انسان کی جو ہے نا وہ بس جتنی صاف شفاف ہوتی جائے گی نا, ٹھیک ہے نا, اتنا ہی اس کا جو اندر ہے نا وہ پیارا ہوتا جائے گا, صاف شفاف ہوتا جائے گا. اور جب وہ صاف شفاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اندر کی چیزیں اس کو کیوں نہیں نظر آئیں گی, ضرور نظر آئیں گی. وہ پھر جب منزل حاصل کر لے گا پھر وہ بن جائے گا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا, ایسا دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. کہتے ہیں کہ دیکھو سبحان اللہ, دنیا کا کیا دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھنا ہو نا تو آنکھیں کھول کے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب بھی کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھول کے دیکھا جاتا ہے. لیکن جو فقراء ہوتے ہیں ان کا انوکھا انداز ہے, نرالا انداز ہے. ٹھیک ہے نا. فقراء کا نرالا انداز ہے کہ وہ سبحان اللہ کے نظروں کو بند کرتے ہیں, نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ نرالا انداز ہے, اللہ کے فقیروں کا نرالا انداز ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ نظروں کو بند کر کے دیدار کرتے ہیں. حالانکہ کسی کو بھی دیکھنا ہو آنکھیں کھول کے دیکھا جاتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھنا ہے, میں نے کسی کو دیکھنا ہے, ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں گے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے. سبحان اللہ. لیکن یہ دیوانوں کا, اللہ کے فقیروں کا نرالا انداز ہے کہ نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور فرمایا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ذرا گردن جھکائی دیکھ.
بہت بزرگ ایسے دیکھے گئے کہ وہ کئی کئی زندگی کا کتنا عرصہ وہ ایسے نظروں کو بند کر کے انہوں نے رکھا، مسلسل دیدار میں مصروف ہے، دیدار الہی میں مصروف ہے، بزی ہے. کسی نے ہلایا جلایا، جی اکا کھولیاں، ہاں جی، پھر وہ چلے گئے. پھر نہ ان کو کھانے کی ہوش ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، کوئی چیز نہیں. بس اور یہ چیز جو ہے یہ بزرگ سکھاتے ہیں، فقراء سکھاتے ہیں، اس کو ہم مراقبہ بولتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مراقبہ ایسے یوں مراقبہ کرنا، قلب کی پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے آپ نے شروع میں سنا ذکر کا بدلہ ذکر ہے، یاد کا بدلہ یاد ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ہم یوں نظریں کریں اور ہمیں دیدار ہو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ دیدار نہیں ہوتا، دیدار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، یا یہ کوئی فضول بات کسی نے چھوڑی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب وہ فرماتا ہے کہ میں ہوں تیرے آس پاس ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور حضور پاک کے بارے میں کہا کہ النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے. آپ نے بارے فرمایا کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں. حضور کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے یہ مومنین کے، فرمایا مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب. اور غور کریں کہ اپنے بارے میں جب بات کی تو سب کا ذکر کیا، وہ کوئی بھی ہے، وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کسی مذہب سے تعلق، پوری انسانیت کے بارے میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، جب حضور کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، یعنی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ. تو ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، جب وہ اتنے قریب ہیں، وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن وہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. ہمیں یہاں سے جب آپ دعوت تصوف سے کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں تو یہاں سے جا کے آزادی نہ سمجھیں، اور زیادہ اپنے آپ کو قید کریں. ٹھیک ہے نا؟ جو بات بتائی جاتی ہے، جو سبق دیا جاتا ہے، اس کی پابندی زیادہ کریں. مشق کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، یعنی جسوسیاں جنہوں اندر کنا نال گلاں سننیاں، او دی گل ٹوج رہنا، گرم ہو جانا، تپ جانا، تپتے ہو جانا، انہیں مینوں اے نہیں کہتا، میں انہوں اے نہیں کہہ داں گا. یہ سب خرابیاں ہیں. بس وہ اپنے آپ کو خود بیگانہ بنانا پڑتا ہے ہر چیز سے. کام کاج کرو بیگانوں کی طرح کرو، بس یہ ہے ایک کام میرے ذمہ ہے، وہ کر کے میں نے فارغ ہونا بس. اور اس کام کو بھی دیانتداری سے کرو. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ادھر بیڑا اگر کندہ تے ہوئی جائے، میں اللہ نو راضی کرنے تر چلنا. ایسے نہیں اللہ راضی ہوگا. تم ایک کسی کا نقصان کر رہے ہو اور اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہو، وہ کیسے اللہ راضی ہو جائے گا؟ بس سے
گالے میاں اللہ اکبر، اپنا نقصان کرانا پڑتا ہے. یہ دنیا جو ہے اس میں اپنا نقصان کرانا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک ملتا ہے. اگر ان کے یہ اپنا نقصان بھی نہ ہوئے تو اللہ پاک بھی مل جائے، واہ. یہ نہیں ہوتا. یہاں پیور اللہ کا فقیر بننا پڑتا ہے، پیور. سمجھے نا؟ بس نہ تم کسی کو کچھ دے سکو نہ کسی سے تم لے سکو، بس اسی سے لو اور اسی سے تمہاری عرضی، اسی کے تم فقیر بس. اور وہی تمہارا غنی، وہی تمہارا مالک، وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا خالق، اور وہی تمہارا سبحان اللہ سب کچھ ہو جائے پھر کامیابی. ایسے تو کامیابی نہیں. وہ جو چیز تمہیں عطا کر رہا ہے وہ لے اور اس کی قدر کرے، تمنا نہ کرے. بس اللہ پاک نے دیکھو نا، جب میں بیٹا تھا نا اپنے ماں باپ کا تو میری ضرورتوں کا وہ خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے جوتا پہنا دیتے، مجھے کپڑے پہنا دیتے، میرا کپڑا پھٹا ہوتا اس کو سلوا دیتے، سی دیتے، 100 ضرورتیں بس وہ پوری کرتے تھے، اللہ کرواتا تھا. اب جب میں باپ بنا ہوں اب مجھے اپنی اولاد کی ضروریات کی فکر. دیکھو نا اللہ پاک نے انسان کے سبب بنائے ہوئے ہیں. آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں تو اب آپ کے مالک کو فکر ہے کہ میں نے اس کو تنخواہ دینی، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے. وہ آپ کا اس کے ساتھ ماہانہ مقرر ہوا ہے 20,000 روپیہ، وہ تو آپ کو مہینے بعد 20,000 دے دیں. آپ کا یہ طے ہوا ہے کہ میں نے تمہارا یہ کام کرنا ہے، آپ اس کے کام میں گڑبڑ کر دیں. 20,000 اپنا تو حق لے لیا لیکن اس کا حق اس کو نہ دیا، تو یہ تو آپ نے اس کا نقصان کر دیا. اور پھر آپ کہیں کہ مجھے تو اللہ پاک ملتا ہے، تو میں صدر منصورہ شریف جاتا رہا، وہاں وقت ضائع کرتا رہا، وہ یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، کرائے خرچ کرتا رہا، گاڑیوں کے پیٹرول لگتے رہے، اور مجھے تو اللہ پاک ایسے ملا ہی نہیں. نہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنی نیت کو پاکیزہ کرنا ہے. نیت آپ کی پاکیزہ ہو گئی، سمجھے مقام درست ہو گیا، دیر نہیں لگتی. ہر چیز کا حق حقوق ہے، آپ اس کو دینا شروع کر دو، تمہیں تمہارا حق حقوق مل جائے گا، خود مل جائے گا. کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کو لینا نہیں پڑے گا، کھونا نہیں پڑے گا. یہ جو آپ لیتے ہیں کھوتے ہیں، یہ اس نے میرا شے مار لی، میں ہوں جناب اس دن اے نقصان کرا گا، یہ سب تمہارے نفس کی سازش چلا. کبھی بھی آپ کا حق کوئی نہیں مار سکے گا، اپنے آپ ایٹومیٹکلی آپ کو مل جانا ہے. اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو ضرور ملے. ابھی وہ کل پرسوں میں ایک واقعہ سن رہا تھا، ٹیلی ویژن پر شاید آیا ہوا تھا. تو وہ ایک خاتون ہے، وہ اللہ تعالی کے ذکر فکر والی خاتون ہے، ان کا کوئی انٹرویو وغیرہ تھا. تو وہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ، حضرت سید جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس زمانے کی بات کر رہی تھی جب آپ علم دین حاصل کر کے فارغ ہوئے، آپ کو فراغت ملی اور لوگ جوک در جوک آپ سے آ کے نا علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ
سے مستفید ہوتے. اس وقت آپ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید نہ ہوئے تھے، اور جب ان کے مرید نہ ہوئے تھے تو آپ کا صرف ایک علمی حد تک آپ کو مطلب شعور تھا، عقل تھی. اور علم جو ہے وہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، علم جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ بھی ہے. یعنی اگر علم حاصل کر کے آپ علم پر غرور تکبر کرو گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے تو یہ علم جو ہے یہ حضور پاک نے فرمایا اطلب العلم فی المہد الی اللحد، یہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیوار تک. ٹھیک ہے نا، قبر کی دیواروں تک علم کو حاصل کرو. اور فرمایا اطلب العلم بالسین، فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے تو جاؤ. اور کہا گیا پاک لوگ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تما خدا را شناس، کہ بے علم تو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتا. بے علم اللہ کو نہیں پہچان سکتا. علم جو ہے اس کا معنی ہی روشنی ہے، اس کا معنی ہی جاننا ہے، اس کا معنی ہی پہچان ہے. لیکن جب اس پر آپ اتراؤ گے، غرور کرو گے، تکبر کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. حضور غوث پاک کا یہ ماہ مبارک ہے ربیع الثانی، اور اس کو ماہ غوث بھی کہا جاتا ہے. کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ شیطان آیا ایک نورانی شکل میں فرشتہ بن کے، یا اس نے ایک غیبی آواز دی، کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اے غوث پاک، اے عبد القادر، اے جیلانی، میں تیرا رب ہوں، اے محی الدین میں تیرا رب ہوں، غور کر، توجہ کر. آپ نے فرمایا بہت خوشی ہوئی. کہا بس تو آج سے ذکر چھوڑ دے، مراقبے چھوڑ دے، مجاہدے چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، بس تو ویسے ہی بڑا کرنی والا بن گیا ہے. آپ نے فرمایا یار امام حسین پاک علیہ السلام آپ مطلب کہ نواسے رسول ہیں، مولا علی پاک کے فرزند ارجمند ہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے جگر گوشہ ہیں، وہ جو ساری ساری رات عبادتیں کرتے ہیں ان کی اولاد ہیں. آپ نیزے میدان کربلا میں آ گئے، سارا کچھ مال جان قربان کر کے بھی، اپنی جان بھی دیتے ہوئے اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکایا، نماز پڑھی. اور یہ کیسا میرے پہ مہربان آ گیا میرا خدا جی، جو مجھے کہتا ہے کہ غوث پاک تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اب رہی، بس تو پاک باز ہو گیا، اب تو نمازیں چھوڑ دے، نفل چھوڑ دے، مجاہدے عبادتیں سب ریاضت چھوڑ دے، ساری عبادت چھوڑ دے، اللہ کو سجدے کرنے چھوڑ دے. تو میں یہ اللہ نہیں ہو سکتا، میرا اللہ پاک نہیں ہے، یہ تو کوئی شیطان ہے، ابلیس معلوم ہوتا ہے. آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جدھر سے آواز آ رہی تھی پھونک ماری تو ایک دھواں سا بنا اور وہ اڑ گیا، اور اڑتے ہوئے آواز دے کے کہنے لگا اے غوث پاک، اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، آج اگر تجھے کسی چیز نے بچایا ہے تو وہ تیرے علم نے بچایا ہے. آج اگر تجھے میرے دا سے کسی چیز نے بچایا ہے تو کس چیز نے بچایا؟ آپ نے آواز دی، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آواز دی دوبارہ، فرمایا بدبختہ جاتے جاتے بھی دا لگا رہا ہے. وہ علم بچاتا اگر تو وہ تجھے بچاتا، کہ تو معلم الملائکہ تھا، تو فرشتوں کا استاد تھا، اگر علم بچاتا تو تجھے بچاتا. اور مجھے تو میرے رب کا فضل بچا دیا، مجھے تو میرے رب کا فضل بچا دیا. تو علم جو ہے نا وہ نہیں بچاتا، جب بھی بچاتا ہے فضل بچاتا ہے، جب بھی بچاتا ہے کرم بچاتا ہے. علم نہیں بچاتے، کسی بھول میں نہ کوئی رہے. دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے 100 دلیل اکٹھی کر کے رکھی تھی اپنی زندگی میں، 100 دلیل قرآن حدیث سے، کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے، پوچھے کہ بتا کہ اللہ پاک کیسے ہے، اللہ پاک کا ہونا ثابت کر. امام وہ کتنی دلیلیں تھی؟ تو علمی دلیلیں تھی، علم کی دلیل تھی. 100 دلیلیں کہیں گے
اللہ کی شان نزا کا وقت طاری ہو گیا، روح جسم سے نکل رہی ہے اور شیطان آ گیا، شیطان آ گیا، آ کے کہنے لگا او فخر الدین رازی، میں کہتا ہوں اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تو بتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہاں اللہ تو ہے، ادھر روح نکل رہی ہے، آخری لمحات ہے، اور نہیں جی اللہ نہیں ہے، آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کا رد کر دیا، دوسری دلیل جلدی سے دی، اس کا بھی رد کر دیا، تیسری 10 دلیلیں دی، 10 کا رد ہو گیا، 20 دلیلیں دی، 20 کا رد ہو گیا، 50 دلیلیں دی، 50 کا رد ہو گیا، 99 دلیلیں دی۔ کس چیز کی دلیلیں دیتے رہے؟ کس چیز کا پروف دیتے رہے؟ کس چیز کا ثبوت دیتے رہے؟ کہ اللہ ہے، اللہ ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ ہے، واللہ احد، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ ایک دلیل باقی رہ گئی بھائی، صرف ایک دلیل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کام اٹھے، یہی تو لمحہ ہے میری روح کے ختم ہونے کا، میری روح پرواز ہونے لگی، اور اس نے تو 99 دلیلوں کا رد کر دیا، ایک دلیل باقی رہ گئی، اس کا تو لمحہ بھی نہیں لگنا، اس نے تو اس کو بھی کریش کر دینا، ختم کر دینا۔ اب کیا بنے گا؟ آپ گھبرا گئے، لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی آ گئی، رنگ زرد فق ہو گیا، ایک تو نزا کا عالم، اور دوسرا یہ کہ میں تو مرنے لگا ہوں گمراہ ہو کے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو شیطان کو قائل نہ کر سکے تو مردود ہو کے مر گئے، بس اب جب گھبرائے تو اپنے مرشد پاک کو یاد کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک کی روح سامنے آئی، آپ نے فرمایا فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا، راضی کہہ کیوں نہیں دیتا میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو شکر، سب شکر کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سرخرو ہوئے، اور آپ کی روح مبارک اطمینان سے پرواز کر گئی، اور شیطان کی کا توڑ ہو گیا، شیطان کا رد ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو برباد کر کے مارنا چاہتا تھا، ان کو تباہ کر کے مارنا چاہتا تھا۔ ایک علم کی مطلب ایک علم کی مطلب جس کو پنجابی کہتے ہیں نا پھوت دے کے مارنا چاہتا سی کہ بھی بڑا عالم تھے یہ وہ، لیکن علم کام نہ آیا، دیکھیں کرم کام آ گیا، رحمت کام آ گئی، فضل کام آ گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بدبختہ تو معلم الملائکہ تھا، تو اتنا بڑا عالم تھا کہ تو فرشتوں کا استاد تھا، وہ اگر علم بچاتا تو تجھے بچا لیتا۔ حاضر من فضل ربی، اوے پاگلا، او بدبختہ، او شیطان، او ابلیس، او لامتی، او لعین، فرمایا مجھے تو میرے اللہ کا فضل بچا گیا، مجھے میرے اللہ کا فضل بچا گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی 100 دلیلیں کام نہ آئیں، اگر بچا گیا تو کرم بچا گیا، اگر بچا گئی تو رحمت بچا گئی، اگر بچایا کسی چیز نے تو فضل نے بچایا۔ اس لیے علم ضرور حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب تک علم کے ساتھ آپ اللہ والوں کی صحبت نہیں رکھو گے، آپ کو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان کو اس لیے علم فائدہ نہ دے سکا، اس کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت نہ تھی، اور آدم علیہ السلام کو علم اس لیے فائدہ دے گیا کہ ان کے ساتھ نور مصطفیٰ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اس لیے علم فائدہ دے گیا کہ ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، رحمت تھی۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو علم اس لیے بچا گیا کہ آپ کے ساتھ مرشد پاک کا ساتھ تھا، ان کا کرم اور فضل تھا۔ اس لیے میرے جان کیا پتا ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑ جائے کہ میں اللہ پاک کا، حضور پاک کا غلام ہوں، اور تم نہ ثابت کر سکے تو تم تو برباد ہو کے مر گئے۔ اس لیے ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
गुलामी को दामनगीर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डाल के, ठीक है ना। जाहिर है जब हमारे गले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा होगा तो हमारा वो पटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में होगा, ठीक है ना। और जब कोई देखेगा कि इनका पटा, इनकी गर्दन का गले का पटा जो है हुजूर पाक के हाथ में है, इंशाअल्लाह हमें इस तरह के उलझाव आने ही नहीं, समझ नहीं आए। हाँ, हमें इस तरह की बातें, हमें हमारे साथ इस तरह का होना ही नहीं कुछ। हाँ, बस वो नबी जाने गुलाब जाने इंसान के ऊपर जो है वो जब हुजूर पाक का साया रहमत होता है, हुजूर पाक की शफाअत होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम फजल होता है, उसके हर दुख का मदावा कर दिया जाता है। इससे बढ़ के इंसान के लिए क्या दुख है कि वो मारा मारा फिर रहा है अपने अल्लाह पाक की तलाश में, वो अल्लाह पाक को मिलना चाहता है और वो चाहता है मुझे अल्लाह पाक मिल जाए, मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो मेरा अल्लाह मुझे मिल जाए, वो जो लायक की इबादत है मुझे वो अल्लाह मिल जाए ताकि हक के बंदगी अदा हो जाए, है। तो जब आप हुजूर पाक का पटा अपने गले में रखेंगे और आपको पटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ मुबारक में होगा, आप अल्लाह पाक को जरूर मिल जाए। तो इंशाअल्लाह क्या बात है। और दिल के आईने में है तस्वीर याद, जरा गर्दन झुकाई देख लिया, ऐसे जरा गर्दन झुकाई देख लिया। इसलिए दावत तसव्वुफ में आप आए और ये एक तबलीग है और सबसे कहते हैं कि बुलंद मिशन तबलीग है। दीन इस्लाम में रूहानियात में जो सबसे बुलंद चीज़ है वो तबलीग है, यानी कि आगे बात को पहुंचाना, आगे बात को पहुंचाना। तो ये जो आप दावत तसव्वुफ में सीखते हैं ये आगे पहुंचाए, ये आप पर लाजम है आगे पहुंचाए। देखा ना, हमने भी सीखा तो हम आगे पहुंचा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, आगे पहुंचाओ, आगे पहुंचाओ और अपने दोस्तों को साथ लाने की कोशिश करें, दावत तसव्वुफ को बढ़ाएं, जमात में आए, पाबंदी से आए, वक़्त की पाबंदी के साथ आए और सबसे कोशिश करके आए कि मैंने सबसे पहले जाना है, इंशाअल्लाह सबसे पहले पहुंचे, बस ये बात ज़हन में रखें। और जब आप किसी मिशन में आते हैं तो अल्लाह ताला आपको तरक्की देंगे, कामयाबी देंगे। ये ना ज़हन में रखो वो लेट आया, वो जल्दी क्यों आया, वो देर से क्यों नहीं आया, वो देर से क्यों आया, उल्टे सीधे सवाल। बस अपनी ज़ात तक रखो बात कि मैं क्यों देर से आया, बस, और मुझे देर से नहीं आना चाहिए, है ना। जल्दी से जल्दी आए, तशरीफ लाएं और तवज्जो करें। अब थोड़ा जिक्र होगा, फिर मुराकबा होगा, तवज्जो से जिक्र करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना मैं सुन रहा था वाक़या, उस वक़्त वो मतलब ना ये शाह शम्स तबरीज़ के यानी कि कदमों में आप नहीं गए थे हज़रत जलालुद्दीन रूमी, क्योंकि जब गए तो फिर ही आपने कहा ना मौलवी हरगिज़ नशद मौला रूम ता गुलाम है शम्स तबरेज़ी में शुद, कि फरमाया कि मैं तो उस वक़्त तक मौलवी ना बना जब तक कि मैं हज़रत शाह शम्स के कदमों में नहीं जा पहुंचा, उनके कदमों में जाके गिरा नहीं है, उनके पाँव में रहा नहीं, ठीक है ना। और जिनको जो कदमों में आते हैं ना मजा उनको फिर कदमों में ही आता है, ठीक है ना, और कदमों में ही सब कुछ रखा होता है, ठीक है ना जी। कि अब
دیکھیں نا فرمایا کہ الجنت و تحت الاقدام امہات، کہ جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، تو قدموں میں سب کچھ ہوتا ہے، جنت بھی قدموں میں ہوتی ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہم قدموں تک پہنچتے ہی نہیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جن کو قدم کا پتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قدم کیا چیز ہے، کہ نجم کی ہے آرزو یہی موت کے وقت سر آقا کے قدموں پہ ہو، موت کے وقت سر آقا کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ تو بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک مطلب مولا نہیں بنا، میں آقا نہیں بنا، میں کسی قابل ہی نہیں ہوا، یا مجھے اللہ پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی جب تک کہ میں فرمایا کہ شاہ شمس تبریز کے قدموں میں نہیں گیا، تا غلام ہے شمس تبریزی نہیں۔ تو یہ ان کے مرشد پاک کے پاس حاضر ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی شریعت کا، کوئی فقہ کا، کوئی پڑھنے آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے آ رہا ہے۔ ایک نا بکریوں کا چرواہا آیا آپ کے پاس، چرواہا سمجھتے ہیں بکریاں چرانے کا، اس نے کہا جی حضور بات یہ ہے میں نا بکریاں چرانے جاتا ہوں دریا کے پار، تو کشتی والا جو ہے نا وہ مجھ سے ایک آنا صبح لیتا ہے اور ایک آنا شام کو لیتا ہے، 2 آنے وہ مجھ سے لیتا ہے، اور مطلب اتنا آمدن نہیں ہے جتنا ہمارا یہ خرچ خراج ہو جاتا ہے، تو رزق سمجھے بھی ملتا ہی نہیں، مسلسل کام ہی کام ہے، محنت ہی محنت ہے، مشقت ہی مشقت ہے، کمائی وغیرہ تو ہے کوئی نہیں۔ آپ نے ایسے ہی سرسری طور پہ اس کو کہہ دیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں خود بھی اور بکریوں کو بھی لے جایا کر، ٹھیک ہے، اور دریا تجھے رستہ دے دے گا، تجھے مطلب یہ کہ اپنا نا وہ تیرے 2 آنے بچ جایا کریں گے روزانہ کی۔ اس نے کہا بھلا ہو بابا جی تھوڑا بڑی مہربانی، ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کوئی اتنا پیر لگ جائے ٹکر جائے، خرچہ ایک آنا نہ ہو، آمدنی آمدن ہو، ٹھیک ہے۔ وہ گئے، اس نے صبح گیا جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھتے پڑھتے خود بھی اتر گیا دریا میں، بکریاں بھی اتار لیں، اب جناب وہ تو ایسے ہو گیا جیسے وہ شیشے کا فرش بن جاتا ہے، وہ خود بھی دوڑیا جا رہے ہیں تو دوڑیا آ رہے ہیں، بکریاں بھی دوڑیاں جا رہی ہیں دوڑیاں آ رہی ہیں، ادھر دعانے بھی بچ گئے، ادھر سے رزق روٹی سیدھا ہو گیا، ادھر سے کاروبار صحیح ہو گیا، اس سے مالدار ہونا شروع ہو گیا، کافی مہینہ 2 مہینے گزرے، ادھر تو جناب بلے بلے بیجا بیجا ہو گئی، رنگ روپ بدل گئے، ہے نہیں؟ تو وہ اپنا تو کہتے ہیں نا جب حسن ملتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو وہ نزاکت ہی نزاکت جناب انہوں نے ہے جی، تو او جناب تو او جا کے نا ایک دن او انہیں دریا پار کرنا سی ادھر آنا سی، تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی نا دریا پار گئے ہوئے سی، تے شام دا ٹائم ہوئے، تے شام نو مطلب ہے کہ جس لے ہوندی ہے نا تے ملا اپنی کشتیاں پٹھیاں کر دیندے، مطلب ہے کہ بھی اسی ہن نہیں جانا۔ ہن مولانا روم رحمت اللہ علیہ پریشان کہ میں تو جانا ہے اپنے علاقے روم شہر جو واپس جانا ہے، تے ای ہن مطلب دریا تے کشتیاں بھی بند ہو گئی ہیں، میں ہوں کن جاواں گا؟ آپ دیکھتے کی نہیں، وہی چرواہا آیا اور وہ بکریاں لے کے آیا، او مطلب لڈیاں پاندا جنوں دا طریقہ سی، او گنگناندا آیا ہے نہیں، تے آ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگا نا پیر وچ رکھن،
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اور رک بھائی رک کدھر ترے جا رہے ہیں وہ ڈوب جائیں گا. وہ کہتا کیوں جی. انہیں دیکھا غور نہ ان کو او ماشاءاللہ بسم اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب اور جی حضور عالم صاحب علامہ صاحب خوش ہو ٹھیک ہو. آپ نے فرمایا بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن تو کدھر دوڑے جا رہے ہیں. وہ کہتا حضور جا رہا کتنے دریا تو پار. وہ تو کہیں جائے گا دریا تو پار. کہتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں دوڑیا جا رہا ہے دیکھیو میرے پیچھے بکریاں بھی دوڑیاں جاتی ہیں. انہوں نے فرمایا ڈوب جائے گا. انہوں نے کہا کیویں ڈوبا گا تسی خود ہی تے دسیا سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں دی باہ پڑھ کے کہنا آؤ نہیں پڑھو جی بسم اللہ تسی بھی چلیے. او ہن مطلب انہیں باہ پڑھی ہوئی ہن ایک دیکھو نا میرے ارگا بندہ کمزور ایک تکڑا جوان تاڑے ارگا بندہ وہ باہ تکڑا بندہ کسی سے پھاڑ لگے اس کو چھڑانی بھی ہوگی ہوتی. انہیں جو مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ باہ پڑھی ہون جھٹکا بندہ تکڑا ہے جی پھرن ترن والا سیر و تفریح بکریاں چرانا ہوتی تے جان طاقت کافی سی. انہیں جو پکڑیا وہ کھچیا نا وہ آپ تا صحیح تو رہ جائے تے مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ وچ ڈوب دے جا. وہ کہا جی پڑھو نا بسم اللہ. آپ نے فرمایا وہ بھائی میں بتھیری بسم اللہ پڑھی ہے لیکن میں ڈوبی جانا. آپ نے اس کو بازو زور نہ چھڑایا. انہوں نے فرمایا تو تے پار کر دے گا میں نہ ڈوب جاؤں گا. پیچھے واپس آئے. وہ کہنے لگا وہ بھی پیچھے آ گیا کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ تسی خود کیوں نہیں مطلب کہ پار کر سکے. آپ نے فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں میں تینوں دسیا ہے نا تے تو جس یقین اور اعتقاد اور ایمان دے نال پڑھیا ہے تو اودے وچ کامیاب ہو. تو اپنی سچی نیت نال کامیاب ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ والا جو تیرے اندر یقین ہے اعتقاد ہے یہ والا یقین میرے اندر نہیں ہے. میرے پاس علم تھا یہ یقین ہے کافی. آئے سمجھے نا بس مجھے اپنے علم پر یقین تھا اور دیکھ تجھے میری بات پر یقین آ گیا اور تو اس پر باعمل ہو گئے اور کامیاب ہو گیا. تو بات میرے چاند یہ ہے نیتاں تے گل مکدی. ٹھیک ہے نا وہ نیت میں جب تک وہ پختگی اور کامیابی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا اس وقت ہم کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب وہ ہماری نیتوں میں کامیابی آ گئی تو اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ کہیں کے کہیں ہوں. اچھا ہوا بات کمپلیٹ کروا دی بھائی جان نے. ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بات یہ ہے کہ وہ یقین محکم حمل پیہم محبت فاتح عالم یہ جہاد زندگانی میں ہے شیروں کی شمشیریں. ٹھیک ہے نا حضور اس طرح بھی پڑھیا سی نا کہ جدوں انہوں نے پھر علم حاصل کر لیا نا یہ پھر آنتے نے اس طرح مطلب پھرتے پھراتے تو پھر آگ انتہا حضرت شمسا پاک مطلب ہے ایک تالاب کے کنارے بیٹھے جی جی اتنے پھر انہوں نے وہ اپنا علم دسنے لگے انہوں نے انہوں نے ساری کتاباں بھی سن لیتی دسیا کہ وہ تیرا علم کتنی ہے. پھر وہ پریشان ہو گئے. پریشانی دے وچ پھر انہوں نے ساری کتاباں کر کے کہا تیرا علم کچھ نہیں ہے. پھر اس وقت مطلب یہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل. وہ تو یعنی کہ پھر ہے نا انہوں کا ایک سلسلہ کہ کس طرح نسبت ہوئی. پہلے تو آپ کو علم دے اوپر سارا مان اور فخر سی نا جی. تو وہ جس نے بات سنائی نا اس نے یہ بات نہیں سنائی کہ آپ شاہ شمس تبریز سرکار پاک دے ملنے تو پہلے دا یہ واقعہ ہے. انہیں دا اتنا دا گل سنایا نا بھی جویں مطلب انہاں دا زندگی دا ایک واقعہ ہے. حالانکہ اس طرح نہیں یہ جدوں تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ دے قدماں وچ آ گئے پھر تو مطلب کہ بہار ہی کچھ اور سن. پھر تو گلاں ہی کچھ اور ہو گئی ہیں. تو نسبت جو ہے وہ انسان کو بہت دور پہنچا دیتی ہے نا. اس طرح کر کے یہ ذکر جو ہے بھائی اس کو آپ لوگ کرو اور کثرت کرو اور مراقبہ کرو کثرت کرو اور نیت اپنی جو ہے آپ کو صاف اور کسی چیز میں دلچسپی نہ. بس ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے کرو. کہ بس اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں
انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد اپنے آپ اس کے پاس آ جائے گا. بس اس کا کام یہ ہے کہ اس کام کو خوش اسلوبی سے کرے, دیانتداری سے کرے. بس یہی فرمایا کہ اس کے آنے کا مقصد ہے. اب دیکھیں نا ایک مثال ہے, میں اور تو کوئی کام نہیں کرتا, لیکن یہ میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں. اب مطلب کیا ہوا کہ مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا, بھیجا گیا, یا اب کی میری زندگی جو بڑھائی گئی اس میں مجھے یہ کام سونپا گیا. اب میں اس میں دیانتداری سے اس کو نہ کروں تو پھر میری پکڑ ہو جائے گی, گرفت ہو جائے گی کہ میں نے وہ جو میرا مقصد ہے اس میں غلط کام کیا. ٹھیک ہے نا, ہر کسی کو جو بھی کام مل جاتا ہے وہ کرے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب میں تبلیغ کے لیے میں کہوں جی میں تو مامور ہو گیا ہوں تو بس میں تبلیغ ہی کیے جاؤں, اور میں اپنی اب خود اللہ کو یاد رکھوں, خود ریاضت نہ کروں, خود عبادت نہ کروں, خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام نہ پڑھوں, بس میں کہوں جی مجھے تو یہ جہالت اور احمقانہ بات ہے, مجھے خود سے بھی عمل کرنا ہوگا, پھر کامیابی ہو. اس لیے خود سے عمل کرنا سیکھو اور نیت کو پاکیزہ کرو, آپ صاف کرو, انشاءاللہ کوئی اتنی دور کامیابی نہیں ہے. جتنی آپ کی نیت پاک ہو جائے گی, پاک ہوتی جائے گی. یعنی اب میں پہلے بھی سنتا تھا, لیکن اب جب سے درس و تربیت ہوا ہے یہ شروع, تو اب کوئی بھی بات ہے وہ جلدی یا دل میں آتی نہیں, یا دل میں آ جائے تو پھر وہ جاتی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ کہ وہ ایک شعر لکھا سی کہ محبت کے بغیر تو خدا بھی نہ رہ سکا. یعنی یہ ہم نوجوانوں میں یہ ایک نئی بکواسیں چل رہی ہیں, اور یہ میں بڑی مدت سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ لوگ خدا کی محبت کو, وہ جو اپنی دنیاوی پلید محبتیں ہیں ان کو خدا کی محبت سے تشبیہ دیتے رہتے ہیں. کہاں خدا کی محبت, کہاں مصطفیٰ کی محبت, کہاں مصطفیٰ کی محبت, کہاں خدا کی محبت. اس کو ایک منڈا چھوکرا اٹھ جائے, چھوکری نال پیار کر دے, خود بھی حرامی, اب وہ حرام تھی, تو وہ مطلب ہے کہ وہ گل لے گئی, وہ اللہ نے تو محبت ہوئی سی. تو یہ جو ہے یہ باتیں غلط. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان باتوں میں آپ لوگ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مت کریں, بے ادبی مت کریں, تباہ و برباد ہو جائیں. کہاں وہ محبت, تو کہاں یہ دنیاوی محبتیں, نہ ان کی کوئی حقیقت, نہ ان کا سر, نہ ان کا پیر, نہ ان کو حیا, نہ ان کو شرم, نہ کو غیرت. تو اور نہ انہاں دی کو منزل. اگلی یعنی گل ہے کہ منزل بھی کوئی نہیں. بڑے سرکار فرماندے سی عورت ود تو ود مرد تے مہربان ہوئے گی. اب حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان سی عورت ود تو ود بندے تے مہربان ہوئے گی, کی کرے گی؟ فرمایا وہ اس کو پلید کر چھڑے گی. لو اے منزل. اور میاں خدا اور اس کے رسول کی محبت تو پلیتوں کو پاک کر دیتی ہے, ان کو پاک کر دیتی ہے, پاکیزہ کر دیتی ہے, ان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام دے دیتی ہے. اور یہ محبتیں جو لیے بیٹھے, بادشاہ سرکار نے بھی فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ بہت مہربان ہوگی تے ٹھوٹا بول والا پیشاب والا پانڈا فرمایا اگے ڈاؤن دی. وقت بعد یہ محبت ہے, عورت کی محبت ہے, اس تو بات کی ہے. اس لیے میاں وہ محبتوں کے مطلب کہ جو تمہارے اپنے گناہ ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق اور محبت میں آپ لوگ مطلب نہ پہنچاؤ. تمہاری مہربانی, کیوں کہ ان کی محبت ایسی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ کہا گیا
मियाने तालिब व महबूब, मियाने तालिब व महबूब के मियान कहते हैं दरमियान को फारसी में, यानी कि तालिब और मतलूब के महबूब के दरमियान। फरमाया जो बात है ना मियाने तालिब व महबूब रमाजीज, उनके दरमियान जो बात है ना फरमाया वो इतने राज की बात है। मियाने तालिब व महबूब रमाजीज के तालिब और महबूब के दरमियान जो राज की बात है ना फरमाया वो इतने राज की बात है कि किरामन कातिबीन राहम खबर नेज, किरामन कातिबीन राहम खबर नेज, कि वो जो किरामन कातिबीन के कंधों पे बैठे जो तुम्हारी नीयत को भी जानते हैं कि इसकी नीयत पाक है या पलीत है, ठीक है ना। लेकिन तालिब व महबूब की जो बात है यानी अल्लाह और उसके रसूल की जो बात है फरमाया वो तो ये जो बैठे फरिश्ते हैं ना इनको भी नहीं पता। इसी तरह मुर्शिद पाक की और मुरीद के जो इश्क की बात है वो ये क़यामत कातिबीन नहीं जानते। इसी तरह हुजूर के आशिक की, हुजूर के गुलाम सच्चे गुलाम की और हुजूर पाक की जो आपस की राज की बात है उसको ये क़यामत कातिबीन राम खबर नहीं, ये नहीं जानते। ये है हम कोई उठता मोचा के गल कर चली और जी मैं तो मोहब्बत की है कि अल्लाह ने नहीं की अपने रसूल ना। वो खुदा के बंदे किधर तू पहुंच गया मियां, तुझे कौन कहता है रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना कर, कर जिनसे करने का हक है उन्हीं से कर, उन्हीं से कर, वही मोहब्बत है और तो कोई मोहब्बत है भी नहीं। और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ उनकी गुलामी से इनकार करने वाली बात जो लोग करते हैं। आपके सामने अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो उसको समझाएं कि खुदा का खौफ कर, तौबा कर, तूने एक ही वक्त में अल्लाह की भी गुस्ताखी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की और एक नापाक औरत के लिए बाजी मैं वो जनून है ना चढ़िया होता वो इश्क दा भूत है नहीं, वो इश्क उश्क तो हुंदा कोई नहीं, वो जहालत ही हुंदी है सारी, वो दा भूत सवार हुंदा और औंकियां भौंकियां मत चबला मारन लग जाएगा। वो जी अल्लाह ने नहीं सीखा अपने महबूब ना, ये अल्लाह भी इश्क तो ना रह सकिया, ये ना होया वो ना होया, तो यानी कि अल्लाह तो तेरे अगली कोई चीज ही नहीं है यार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन माहदूद। तो मेरे चाहत ऐसी यानी गुफ्तगू को सुनने से भी गुरेज करें। और अगर कोई आपका साथी कुछ मिलने वाला कोई प्यारा कोई आपके बहन भाइयों में अजीज़ो अकरबा में कोई ऐसा हो उसको भी कहें कि तुमने एक ही वक्त में दो ऐसी गुस्ताखियां की जिसको तू समझते नहीं, और ये सब गुस्ताखियों से ऊपर गुस्ताखी है। हम दूसरे मुल्कों के बारे में तो ऐलान करते हैं और ये फलां गुस्ताख है, फलां गुस्ताख है, अब फलां गुस्ताख है, अपने ही कलमा पढ़ने वालों को एक दूसरे को गुस्ताख रसूल कहते रहते हैं। वो हमारी अपनी सफों के अंदर हमारे घरों के अंदर कितने गुस्ताख रसूल मौजूद है वो हमने कभी सोचा ही नहीं। कितने अल्लाह के गुस्ताख मौजूद हैं हमारे अपने घरों के अंदर, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मेरे चाँद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को समझें कि गुस्ताखी है क्या। ये ना हो हम किसी को कहते कहते खुद ही उस जाल में फंसे हुए हो और मरने के बाद हमें पता चले कि हमें तो सजा मिलनी है क्योंकि हम तो अल्लाह के गुस्ताख हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। किसी को के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाने से पहले अपने अंदर तो झांक लो भाई। अल्लाह पाक आप खुश रखे, सलामत रखे, हुजूर पाक की मोहब्बत अता हो। अब जिक्र कर ले थोड़ा सा कलमा हक ला इलाहा